اس کا آخری رکوع ہے، تیسرے پارے کا، آیت نمبر 83 شروع ہو رہی ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افغیر دین اللہ یبغون، اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوائے اللہ کے دین کے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کے حکم میں ہے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ، جو کوئی ہے آسمان میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے یا لاچاری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور اس پر جو کچھ اترا ہم پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل پر، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اسحاق اور یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو کچھ اتارا دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربهم، اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منهم، ہم جدا نہیں کرتے ان میں کسی کو، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں سارے نبیوں سے اپنا دین اور اپنا حکم ماننے کا جو کتاب اور حکمت دی ہے وعدہ لیا، اقرار لیا کہ جب بھی میرا سچا نبی صحیح دین لے کر آئے گا تو تم اس کی بات مانو گے اور اس کی مدد کرو گے۔ جب سب نبیوں نے وعدہ کیا تو نبیوں کے واسطے سے ساری امتوں نے بھی وعدہ کیا کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم ان کی بات بھی مانیں گے، ان کا دین بھی مانیں گے، ان کا حکم بھی مانیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو جب سب امتوں کو یہ اقرار ملا، اور ہمیں تو وہ براہ راست نبی ملے ہیں محمد رسول اللہ، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو ملی، اور جو دین اللہ نے آپ پر نازل کیا وہ آپ کے واسطے سے پوری امت کو ملا۔ اب اس دین کو ماننا، اس دین کے کاموں میں شرکت کرنا، اس دین کو عملی طور پر بحیثیت نظام اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اپنی زندگی کو اس کے تابع کرنا، یہ اب سب مسلمانوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جہاں جہاں رہتے ہیں، جس جس دور میں رہتے ہیں، جس جس زمانے میں وہ رہتے ہیں، تو ان
کے لیے اللہ کے اس دین کو بطور علم، بطور دین، بطور قانون اور نظام ماننا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے مسلمانوں کا۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ دین کے احکامات، اسی طرح پورے دین پر عمل کرنا یہ بھی سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ دین کے چند کام ہم کر لیں اور باقی کاموں کو ہم چھوڑ دیں۔ باقی کام کون کرے گا؟ تو مسلمان اس جماعت کا نام ہے جو پورے دین کی ذمہ داری سنبھالتی ہے، جو پورے دین کو مانتے ہیں، پورے دین پر عمل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں یہی مسئلہ سمجھایا ہے، افغیر دین اللہ یبغون۔ اب یہ اہل کتاب اس دور کے جنہوں نے دین کا انکار کیا تھا وہ اہل کتاب تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ماننے کا دعویٰ رکھنے والے مکہ کے قریشی، ہاشمی اور عربی لوگ تھے۔ جب حضور علیہ السلام سچا دین لے کر آئے انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ آج وہ حال مسلمانوں نے دین کا کر دیا، ہم مانتے ہیں اس دین کو لیکن عمل نہیں کرتے، مانتے ہیں اس کو پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں۔ آج اگر ایک غیر مسلم ایک مسلمان سے پوچھے کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تو کسی مسلمان میں یہ اہلیت نہیں کسی غیر مسلم کو دین سمجھا سکے۔ ہم فرقے کے خلاف ضرور بات کر سکتے ہیں، ایک فرقے والے چند مسئلے یاد کر لیں گے دوسرے فرقے کے خلاف، وہ چند باتیں انہیں ضرور یاد ہوگی جو ہر فرقے کے لیڈروں نے ان کو بتا دی ہے، لیکن دین نہیں بتایا، فرقہ بتا دیا۔ اس لیے آج پوری مسلمان امت وہ دنیا میں مار کھا رہی ہے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا، دین کا علم حاصل کرنا بھی چھوڑ دیا، دین پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اس دور میں انہوں نے دین چھوڑا، تو جس دور میں جو بھی دین کو چھوڑ دے گا، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا اب کسی اور دین کو یہ تلاش کرتے ہیں؟ کوئی اور قانون چاہتے ہیں، کوئی اور نظام چاہتے ہیں، کوئی اور حکم نامہ چاہتے ہیں اللہ کے دین کے سوا، اس کو چھوڑ کر وہ ادھر جانا چاہتے ہیں، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے قرآن کو چھوڑنے کی، اس کو نہ سمجھنے کی، اس پر نہ عمل کرنے کی، دین اسلام کو چھوڑ دینے کی، اس کو نہ پڑھنے کی، نہ سمجھنے کی؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ یہ پوچھ رہے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کو چھوڑ کر وہ کسی اور دین کو کیوں چاہتے ہیں، کیوں اس کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ عقلی طور پر اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو یہ اللہ کا جو دین ہے یہ حقیقی دین ہے، یہ حقیقی قانون ہے، انسانی زندگی کا بھی اور اس پوری کائنات کا۔ ساری کائنات جو کام کرتی ہے، ترقی کرتی ہے، فائدہ دیتی ہے، نفع پہنچاتی ہے، تو اسی اللہ کے قانون اور دین پر عمل کر کے تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اگر دن کا تم فائدہ لیتے ہو تو یہ اللہ کا قانون مانتا ہے، رات سے فائدہ لیتے ہو تو یہ اللہ کا قانون مانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون تکوینی طور پر انسان کا جسم بھی مانتا ہے۔ اب انسان کے جسم کا ہر عضو یہ انسان کے اندر کی قوتوں کے تابع ہے، اس کی روح کی قوتوں کے تابع ہے، اس کے ارادے اور دل کی قوتوں کے تابع ہے۔ اور یہ ارادے اور دل کی قوتیں کس کے تابع ہیں؟ یہ روح کے تابع ہے۔ اور روح کس کے تابع ہے؟ انسان کے جسم ہے۔ وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم آئے تو یہ ساری روح کام کرتی ہے، نہ آئے تو سب روح ختم۔ اس لیے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا حکم چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے نفس، اپنی خواہش، شیطانوں کی بات۔ یا آج دنیا میں 55 اسلامی ملک ہے اور 55 اسلامی ملکوں میں انگریزوں کا قانون ہے، غیر اللہ کا قانون ہے۔ ہم اسلامی ملک مسلمان رہتے ہیں لیکن قانون ان کا کون سا ہے؟ وہ غیر اللہ کا، اللہ کے سوا دین ہے۔ معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، تعلیم میں، ثقافت میں، تہذیب میں، جس چیز میں دیکھیں تو وہ غیر اللہ کے قانون پر چل رہے ہیں، غیروں کی دین پر چل رہے ہیں مسلمان۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ اصل حقیقی اسلام لانے والی وہ قوتیں ہیں جو صرف اللہ کا حکم مانتی ہیں،
اس پر عمل کرتی ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ کا حکم مانتی ہے ہر چیز آسمانوں کی، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اب حکم ماننے میں فرق ہے۔ اب دنیا میں انسان ہے اور جن ہے، یہ تو حکم مانتے ہیں اللہ کا، لیکن یہ کس طرح مانتے ہیں؟ توّا، اپنی خوشی سے۔ ان کے لیے دونوں چیزیں ہیں، یہ اپنی خوشی سے مانے یا اپنے ارادے سے اللہ کا حکم نہ مانے، ان کے لیے دونوں راستے ہیں۔ لیکن کائنات کی دوسری چیزوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، پکا رہنا کہ وہ صرف اللہ کا حکم مانیں گے، ان کے لیے دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب سورج کہے کہ میں اللہ کا حکم نہ مانوں، میں دوبارہ طلوع نہ ہوں، یہ نہیں کر سکتا، یہ تکوینی قانون ہے، اس کے اوپر نافذ ہے، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اب رات کہے کہ میں نے نہیں آنا، یہ رات یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں نے نہیں آنا۔ موت جب اللہ کا حکم آ جائے، موت کہے میں نے نہیں آنا، یہ تکوینی حکم ہے، وہ آ کر رہے گی، اس کا اختیار نہیں ہے۔ اب دنیا میں کچھ حکم تو چلتے ہیں شریعت کے، اور کچھ حکم چلتے ہیں تکوینی طور پر، جو اللہ نے کائناتی نظام کے اندر طے کر رکھے ہیں۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ اب یہ ہے کرہن، وہ مانے نہ مانے، ان کو اللہ کا حکم ماننا ہے، لیکن ان کو حکم ماننے پر اجر اور ثواب کوئی نہیں، کیونکہ ان کے لیے تو تکوینی حکم ہے، انہوں نے ماننا ہی ماننا ہے۔ اب سورج کو کوئی اجر نہیں ملے گا اللہ کو حکم ماننے پر، روزانہ طلوع ہوتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے اللہ کے حکم پر۔ لیکن انسان جب نماز پڑھتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، یہ صبح کو اٹھتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، یہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے غریب پر، یتیم پر، زکوٰۃ کے طور پر اللہ کا حکم سمجھ کر، یہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، یہ راستے گلی میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، یہ اپنے دور کے ظالموں، فرعونوں، نمرودوں، قارونوں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، غلام بناتے ہیں، ان پر قبضہ کرتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، ان پر عذاب ڈالتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ اکرام نے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے دور کے ظالموں کا، فرعونوں کا مقابلہ کیا اور انسانوں کی جان چھڑائی، یہ بھی اللہ کا حکم صحابہ اکرام نے مانا، ان کو اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اس لیے اللہ اس پر انعام دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اب اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب انسان اللہ کی طرف واپس لوٹایا جائے گا، اور اس کو تحقیق کی جائے گی کہ اس نے کس موڑ پر اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اب انسان کی پوری زندگی بالغ ہونے سے لے کے موت تک، انفرادی اور اجتماعی زندگی، جب یہ اللہ کے پاس جائے گا، آخری انجام ہر انسان کا، زندگی کا سائیکل اور دائرہ مکمل ہوتا ہے، یہ واپس اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے جہاں سے یہ آیا تھا۔ یہ دنیا میں نہیں رہ سکتا ہمیشہ، آخر ایک وقت اسے واپس جانا ہے۔ واپس کہاں جائے گا؟ واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس لیے ہر انسان کی زندگی کے سفر کی انتہا وہ اللہ تک واپس پہنچنا ہے۔ شروع بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور اس کے دنیا کا یہ حکم کا دائرہ اللہ کے حکم پر مکمل ہو رہا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اس دائرے کی تکمیل پر اس سے پوچھے گا، بتا میرا حکم کیوں نہیں مانا تھا، میرا قانون کیوں نہیں مانا تھا، میرا دین کیوں نہیں مانا تھا؟ پہلے ہی اور جاؤ، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس آیت میں اجمالی طور پر اس دین کو ماننے کی حکمت اور عقل سمجھائی۔ اسی دین کو ماننا تمہارے لیے کامیابی ہے، جس کو ساری کائنات مانتی ہے، سارا جہان مانتا ہے، ساری زمین و آسمان کی ہر مخلوق مانتی ہے۔ تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی ساری مخلوق جو اللہ کا حکم مانتی ہے، یہ اللہ کا حکم نہ مانے، یہ تو بڑے تعجب اور افسوس ہے انسان پر۔ اس لیے فرمایا اب دین کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خود تشریح کر دی ہے۔ دین کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ پر اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بڑی اچھی بات یہ سمجھاتے ہیں، جب قرآن کہتا ہے اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا اور دین کے ہر حکم پر ایمان لانا کہ ہم اسی کو مانتے ہیں۔
ہم اسی پر عمل کریں گے۔ وما انزل علینا، ہم اللہ پر مانتے ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ نے جو کچھ حکم ہمارے لیے بھیجا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا حکم بھیجا ہے؟ اسی لیے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا دین۔ اللہ کے دین کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور کے رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کے زمانے میں جو خاص حکم ان کے لیے بھیجے تھے ان کو ماننے کا نام اللہ کا دین ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو دین آیا تھا وہ اس دور کا دین تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو دین آیا تھا وہ اس دور کا دین تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو دین قانون آیا تھا وہ اس دور کا تھا۔ جس نے اپنے اس دور کی دین کو نہیں مانا جو اللہ نے بھیجا ہے، ما انزل علینا، اور ہم پر جو اس دور میں دین آیا ہے، قانون آیا، حکم آیا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو دین نام ہے اللہ کے حکم کا، وما انزل علینا، اور جو حکم ہم پر نازل کیا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح ما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر جو حکم اتارا گیا براہ راست پورے تسلسل کے ساتھ، ملت ابراہیمی، حضور علیہ السلام کی ملت ابراہیمی کے ترجمان۔ تو ملت ابراہیمی میں جو اتنے قوانین آئے، جتنے آداب اور حکم نامے آئے، ان سب کو وہ ہم مانتے ہیں۔ اور جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس دور کے جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دین ملا، حکم ملا، قانون ملا، اس کو ہم مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، سب کو مانتے ہیں اور سب کوئی عظمت کے قائل ہیں۔ کسی نبی کی ہم تفریق نہیں کرتے کہ ایک نبی غلط ہے دوسرا نبی صحیح ہے، نہیں، سارے نبی اپنے دور میں اللہ کے حکم کے ترجمان ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ یہ سب بھی اپنے دور میں اللہ کے حکم کے فرما بردار تھے، اور ہم بھی آج کے دور میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں گے، اسی کا حکم مانیں گے، کسی اور کا حکم نہیں مانیں گے۔ اس لیے حکم ماننے سے پہلے حکم پر عمل کرنے سے پہلے حکم کو ماننا اور اس حکم کا علم حاصل کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہ حکم ہے کون سا ہے؟ اب میں کس موڑ پر ہوں اور میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے؟ اس لیے یہی تلاش کرنا، اسی کا نام تو دین ہے۔ اس لیے کہتے ہیں علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا دنیا کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دنیا سمجھتے ہیں ہم، دنیا پیسے کا نام ہے، سونے چاندی کا نام ہے، زمین جائیداد کا نام ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے، دنیا سیم و زر اور ان چیزوں کا نام نہیں ہے، دنیا نام ہے ہر اس چیز کا، الدنیا ما شغلک عن امر اللہ، جو تجھے جس دور میں اللہ کے حکم سے جو چیز روک دے وہی تیری دنیا ہے۔ بادشاہ کی دنیا کیا ہے؟ ایک غریب فقیر کی دنیا کیا ہے؟ جو اس کو اللہ کے حکم سے روک دیا۔ ایک جج کی دنیا کیا ہے؟ ایک مسلمان کی دنیا کیا ہے؟ باقی تو اس کا سارا دین ہے۔ اب وہ جو زندگی کی جو چیز اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا سیم و زر کا نام، مال و دولت کا نام نہیں ہے۔ اب یہی مال و دولت اللہ کے حکم پر کمائیں، اللہ کے حکم پر خرچ کریں، یہ دنیا نہیں رہی، یہ دین بن گیا۔ آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، تو اب یہ دنیا کی زندگی نہیں، آپ کی گھر کی زندگی، یہ دین بن گئی۔ اب ہمارے نظریہ یہ بن گیا کہ چند کاموں کا نام دین ہے، باقی ساری دنیا نہیں۔ مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ دین ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، اور جب وہ اللہ کے حکم سے ہٹ جائے گا وہ دنیا ہے، پھر وہ تباہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں الدنیا ما شغلک عن امر اللہ، دنیا وہ ہے جو تجھے اللہ کے حکم سے، اس کے قانون سے غافل کر دے، وہی تیری دنیا ہے۔ اور جو دنیا میں گھس گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس دنیا کے لیے اللہ نے طے کر رکھا ہے، اس لیے تباہ ہو گیا، اور جو اس کے پیچھے چلا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا نحن لہ مسلمون، ہم اللہ تیرے حکم کے فرما بردار ہیں، جس حال میں جہاں کھڑے ہیں، جہاں موجود ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، عدالت میں ہیں، اکیلے ہیں، تنہائی میں ہیں، جہاں بھی جو تیرا حکم ہوگا ہر تیرا حکم مانیں گے۔ حکم ماننے والے کا نام ہی کیا ہے؟ مسلمان۔
مسلم، اس لیے قرآن نے ہمارا نام رکھا ہے مسلم، کہ صرف ایک اللہ کے حکم کے فرما بردار ہے، اور ہم آج غیروں کے حکم کے فرما بردار بن گئے، اپنی پہچان ہی ختم کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین اور اپنے قانون کی، اپنے حکم کی عظمت عطا فرمائے اور اس دور کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا حکم بردار ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، طوعاً وَكَرْهًا، خوشی سے یا لاچاری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور اس حکم پر جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور اس پر جو کچھ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، وَمَا أُوتِیَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو علیہ السلام، وَالنَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو کچھ ملا، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی کو ان کے درمیان جدائی نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حکم بردار